أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ماشاء اللہ، جزاک اللہ وحسن الجزا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کی ہر سورہ ہی اپنے معنی اور مفہوم اور غور و تدبر کے لیے ایک اتاہ سمندر کی طرح ہے، جس میں ہم وقتاً فوقتاً غوطہ لگاتے ہیں، چند موتی چن کر لے آتے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم انشاءاللہ قرآن کے جو ہے وہ مکی جو ہے وہ باغ کی جو ہے وہ انشاءاللہ سیر کریں گے، اور وہاں سے جو ہے وہ کوشش کریں گے اپنے لیے جو ہے وہ کچھ موتی جو ہے منتخب کر سکیں۔ تو قرآن دراصل خطبات الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خطوط ہیں، اور اس کو اسی طرح سمجھنے کی کوشش ہم سب کو جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ جیسے ہمارے والدین خط لکھتے ہیں نا ہمیں، تو وہ کتنے قیمتی ہوتے ہیں ہمارے لیے، بڑا ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، بار بار اس کو پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوتا ہے۔ تو قرآن تو اللہ کے خطوط ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے۔ وہ رب جو انتہائی مہربان، بے انتہا محبت کرنے والا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے یہ خطوط ہیں جو ہمارے لیے ہیں، اور پھر اس کی کتنی ہمیں قدر ہونی چاہیے، کتنی بار اس کو پڑھنا چاہیے، اور تبھی جو ہے وہ اس سے ہم جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کے قابل ہو سکیں گے۔
تو آج جو ہے سورہ نمل سے ہم ابتدا کر رہے ہیں، مکی سورہ ہے اور مکہ کے دور متوسط سے اس کا تعلق ہے، اور مکی صورتوں کا جو ہوتا ہے سلسلہ کہ یعنی مخاطب جو ہے بنیادی طور پہ توحید، رسالت اور آخرت جو ہے وہ یہ مین مضامین ہوتے ہیں، تو یہاں بھی جو ہے وہ یہ سلسلہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم لوگ سورہ نمل کی آیات 14 تک ابھی ہم نے تلاوت سنی ماشاءاللہ، زبردست جو ہے وہ، اور دیکھتے ہیں کہ اب اس میں ہمیں کیا مل رہا ہے۔ تو توسین حروف مقطعات جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام جو اس سورے کا، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ سورہ کی جو تمہید ہے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ سورہ بقرہ سے جو ہے وہ بھی ملتی جلتی ہے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو کہ قرآن جو ہے وہ اپنے دعوے پر خود حجت ہے۔ تل کا آیات القرآنی و کتاب مبین، تو اس کے لیے جو ہے وہ کسی باہر کی کوئی شہادت یا کوئی معجزہ، کسی نشانی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو ہے دوسری بات یہ کہ قرآن ہدایت اور بشارت ہے، لیکن کن کے لیے؟ وہ لوگ جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کا یقین وہی لوگ رکھتے ہیں، وہی لوگ اس قرآن پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور طریقہ کار ان کا کیا ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا۔ اور پھر جو ہے وہ لوگ ہمیشہ قرآن جو ہے ایک ہمارے سامنے جو ہے نا وہ تقابل پیش کر دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس جائزہ لے کر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد تو پڑھنے اور سیکھنے کا یہی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ہے وہ قرآن سے فائدہ، قرآن سے ہدایت اور بشارت یہ ان لوگوں کو ملے گی جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اور طریقہ کار کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ، یہ بنیادی باتیں یہاں پر آ گئیں۔ اور پھر جو ہے کیونکہ نماز خود اپنے جو ہے نا وہ ایک مکمل جو ہے ضابطہ حیات ہی ہے، تو یہاں جو ہے وہ مختصراً یہ آیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ جو کہ جو ہے وہ انکار کرنے والے ہیں، یہاں پہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے انکار کرنے کا سبب کیا ہے۔ سوری۔ تو یہ جو ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو اصل جو ہے ان کا جو ہے وہ سبب کیا ہے انکار کا، کہ زین لہم جو ہے نا کہ وہ جو ہے وہ زین لہم اعمالہم فہم یعمہون، کہ دنیا کو جو ہے نا وہ مقصود اور مطلوب بنا لیا ہے، ساری ذہانت صلاحیت جو ہے وہ اسی کی طلب میں لگائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اور مشاغل کو ان پہ اس طرح پھر مسلط کر دیا ہے کہ اب وہ اسے چھوڑنے پہ آمادہ ہی نہیں ہو سکتے، نہ ہی چھوڑ سکتی، نیت ان کی وہی ہے، ارادہ ان کا وہی ہے، وہ اسی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اور جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کا کہ آخرت میں ان کے لیے کیا ہے پھر، کہ ان مکذبین کے لیے کوئی رسول آ جائے یا کوئی بھی نشانی، وہ جو ہے وہ انکار ہی کرتے ہیں، اور بالآخر جو ہے وہ پھر کہا ہم الاخسرون، سب سے زیادہ جو ہے وہ پھر یہ نقصان جو ہے وہ میں اٹھانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ تو یہ جو ہے وہ یہاں پہ، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ سے پھر یہ بات آ گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی یعنی دی گئی ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو آپ پا رہے ہیں، یہ ایک انتہائی علیم اور حکیم ہستی کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سب کا علم بھی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اللہ تعالیٰ کے سارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انتہائی حکمت سے لبریز ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے۔ اب آگے جو ہے یہ جو بات آئی یہاں پہ کہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز اور زکوٰۃ کی جو ہے پابندی کرنے والے ہیں، اور جو انکار کرنے والے ہیں، تو ان کی مثال آ رہی ہے، اور پہلی مثال جو ہے یہاں پر یہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی آ گئی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ ہی چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو، وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ میں ہوں اللہ، زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل دیا تو میں معاف کرنے والا اور مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دو نشانیاں ہیں 9 نشانیوں میں سے، فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے، وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ اور جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوگا۔ تو یہاں پہ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہلی مثال پیش کی ہے، جو ہے وہ جس طرح سے مکی صورتوں میں پچھلے انبیاء کی تاریخ بیان کیا جاتا ہے اور ان کے واقعات سے، تاکہ لوگوں کی جو ہے وہ آنکھ کھلے اور لوگ سمجھیں کہ وہ جو ہے وہ ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی سرزیش قرآن میں مختلف موقعوں پر آئی ہے۔ اب یہاں پر جو یہ آ رہا ہے یہ اس وقت کا جو ہے وہ ذکر ہے جب ان کو نبوت دی گئی تھی، جب وہ ہم سب یعنی جانتے بھی ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو جو ہے وہ بکس میں ڈال دیا، اور یہ بھی چیزیں تھوڑی آگے بھی آئیں گی۔ تو وہ جو ہے وہ پھر وہ جو ہے وہ فرعون کے محل میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے، اور پھر یہاں تک کہ جو ہے وہ، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان، اور اللہ چونکہ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے تھے اور وہ مسلمان تھے وہ لوگ، تو ان کو یہ ساری چیزوں کا علم تھا، اور وہ اپنی قوم کے اوپر ظلم سے بڑے پریشان بھی رہتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اپنی قوم کے لیے مدد کر سکیں۔ اور پھر ایک ناپسندیدہ واقعہ پیش آیا اور جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے مارا گیا، اور ان کو جو ہے وہ پھر مصر چھوڑنا پڑا اور مدین پہنچ گیا، اور وہاں جو ہے وہ پھر ان کو جو ہے وہ پناہ ملی جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کے ہاں، اور وہاں پہ ان کی بیٹی سے ان کی شادی بھی ہوئی۔ اب یہ واپس مصر آ رہے ہیں اور راستے میں انہوں نے ایک روشنی دیکھی ہے، اور وہ جو ہے وہ پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا اور کہا کہ میں دیکھ کے آتا ہوں وہاں سے جو ہے وہ کم سے کم ایک انگارہ ہی لے آتا ہوں، اور جو ہے وہ وہاں پہ ان کو نبوت مل گئی۔ تو بنی اسرائیل تو اس بات سے واقف بھی تھے، اور یہاں پہ یہ بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ نبوت جو ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ذہن میں رہے کہ مکی سورہ مکہ کے دور متوسط کی، جو کہ بار بار اعتراض کر رہے تھے مکہ کے لوگ کہ آپ جو ہیں کیا آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے رسول چنا ہے، کیا ایک انسان کو رسول چنا گیا ہے، اور جو ہے وہ کیا آپ ہی رہ گئے تھے رسول بنانے کے لیے، اور جو ہے وہ اس طرح کے ان کے جو بہت سارے سوالات تھے ان سب کا یہاں پہ سمجھیے کہ جواب ہے کہ رسالت جو ہے وہ اتنا ایک ایسا منصب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رسالت کے لیے چنتا ہے، اور یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ کے فیصلے جو ہے علم اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کچھ خبر نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رسالت کے لیے چن لیں گے، کہ وہ تو سفر پہ جا رہے تھے اور راستے میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا، اور ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ نبوت جو ہے وہ ملی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ کوئی نبوت کے امیدوار نہیں تھے، نہ ہی جو ہے وہ ان کو کوئی جو ہے وہ دور دور تک شائبہ بھی تھا، اسی لیے جو ہے جب وہ اللہ سے تو وہ واقف تھے، کیونکہ وہ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، ان کی تربیت بھی ان کے خاندان میں ہی ہوئی، ان کی والدہ نے کیا، اور اس کے بعد جب وہ مدائن آئے ہیں تو یہاں بھی جو ہے وہ جو ان کے سسر تھے وہ جو ہے وہ ان کے زیر نگرانی رہے اور ان کی بہترین تربیت ہوئی، لیکن جو ہے وہ نبوت کے وہ امیدوار نہیں تھے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا عجیب و غریب کسی کے ساتھ واقعہ پیش آئے کہ ایک ہرا بھرا درخت اور اس میں آگ، اور جو ہے وہ اس میں سے آواز آئی ہو، تو ایک انسان بشر، نبی بشر ہوتے ہیں، تو وہ گھبرا کے جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ان کا جو عمل تھا وہ بالکل ایک نارمل جس طرح سے ایک انسان کا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، جو بھی کوئی مافوق الفطرت چیز اس کے سامنے آتی ہے۔ تو یہی کچھ ہوا، اور وہ جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ایک تعارف بھی کرایا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفت آئی ہے، العزیز اور الحکیم۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو بتایا ہے. تو عزیز اور حکیم کے ساتھ جو ہے یعنی یہ خاص طور سے اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم جس یعنی اللہ تعالیٰ سے جن سے آپ جو ہے وہ اس وقت مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ جو آپ سے کلام کر رہے ہیں وہ ہر چیز پر غالب اور مقتدر ہیں، اور کوئی بھی ان کے جو ہے وہ ارادے میں حائل نہیں ہو سکتا، اور پھر ان کا ہر ارادہ جو ہے، ہر پلاننگ جو ہے وہ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی بھی دی، اور تاکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ معرفت جو ان کے اندر جو ہے وہ عظیمت پیدا کرے، اور جو ہے وہ بنی اسرائیل جیسی آپ سوچیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو ہے وہ پھر یہ ہمت ہوئی کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں. اور وہ جو ہے یعنی بنی اسرائیل کی قوم جو ہم پڑھتے بھی آ رہے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ کسی نکمی قوم جو ہے، اور فرعون جیسا جو ہے وہ اتنا طاقتور، اتنا زبردست بادشاہ، وہ اس کے مقابلے کے لیے کھڑی ہونے کی طاقت جو ہے وہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد کا جو ہے وہ یقین ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ ان کے اندر یہ ہمت جو ہے وہ پیدا ہوئی. پھر یہاں پر جو ہے یعنی ایک خاص بات یہ کہ جہاں یہاں پر جو بات آئی ہے، یہ کچھ ظاہری نشانیاں ان کو دی گئیں فرعون کے مقابلے کے لیے، ان کو ظاہر مسلح کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو. تو یہ نبوت کے ابتدائی مشاہدات جو ہے نا، یہ ہر نبی کے لیے اس طرح کے مشاہدات ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ مشاہدہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کرایا. اور اس میں جو ہے وہ جو ایک اہم نشانی ان کو عصا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو یعنی بعد میں جو ہے بہت ساری اس سے نشانیاں جو ہے وہ ظاہر ہوئیں. اور جو ہے وہ دوسری چیز جو ان کو دی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ جو ہے وہ یعنی ید بیدا جو ان کو دیا کہ وہ جو ہے وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ نکالتے تھے اور چمکتا ہوا تھا. اور یہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں جو کہ جو ہے وہ فرعون کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ عطا کی تھی. تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، اور انبیاء کے جو معجزات ہوتے ہیں وہ حقیقت میں یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول دینے والے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو ہے وہ جو لوگ ماننا نہیں چاہتے تو ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ اس کا جو ہے وہ توڑ نکالنا ہوتا ہے. تو فرعون جیسا زبردست بادشاہ جس کے بارے میں ہم پڑھتے بھی آئے ہیں، بہت ہی ذہین آدمی تھا، اور سیاست تو بالکل سیاسی چالیں چلنے میں انتہائی ماہر. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام کے جو نشانیاں تھیں، جو وہ تعلیمات پیش کر رہے تھے، اس کا کوئی جواب، کوئی توڑ نہیں تھا. تو واحد راستہ اس کے پاس کیا بچا تھا کہ وہ اس زمانے میں جادو وغیرہ کا سلسلہ تھا، اس نے ان معجزات کو جادو قرار دے دیا. جبکہ خود جادوگر وہ جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا، اعتراف کر دیا، جو جادو کے ماہر تھے، جو جانتے تھے کہ جادو کیا چیز ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کیونکہ اس کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا جو ہے وہ اس معاملے سے نپٹنے کا، تو اس نے اس کو پھر بھی ہٹ دھرمی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جادو ہی کہتے رہے، اور جو ہے وہ جادوگروں کو جو ہے اس نے سزا بھی دی. تو یہ جو ہے نا اصل بات اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ بتا دی ہے کہ وہ جو ہے وہ جو یہ جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، منکر جو ہوتے ہیں دین کے، ان کا جو ہے انکار کا جو ہے وہ اصل سبب جو ہوتا ہے نا، وہ یعنی جیسے ہم نے پڑھا بھی کہ ایک تو کہ دنیا، ان کی دماغوں میں دنیاوی فائدے، دنیا میں جو ہے وہ اپنا طاقت حاصل کرنا، تو یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. اور جو ہے وہ ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ظلم، اور جو ہے وہ الو پر یعنی بڑائی. تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ جو ہے وہ بات نہیں مانتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا انجام دیکھ لو پھر کیا ہوا. تو جو ہے ان کو کوئی خیر حاصل تو نہیں ہوئی. تو یہ جو ہے وہ پھر آگے اب دیکھتے ہیں، یہ دوسری مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں یہاں پہ، جو کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی. تو اللہ تعالیٰ کے صالح اور مصلح بندوں کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو جی تلاوت کر لیجئے. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها أعزة وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر وما شكر فإنما يشكر لنفسه وما كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون.
فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा। ये जो है खूबसूरत आयत हम सब ने सुनी, और ये जो है दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का यहाँ पे अल्लाह ताला मिसाल पेश कर रहे हैं अपने एक और साले बंदे की। और यहाँ पे देखिए कि किस कदर शुक्रगुजारी का मजमून आ रहा है बार बार। दूसरी तरफ हमें दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया। उन्होंने कहा कि शुक्र है उस खुदा का जिसने हमको अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। तो जो है शुक्र जो है ना, जज्बा शुक्र, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, और हम देखते हैं कि अंबिया के अंदर ये चीज जो है वो बार बार मिलती है। तो हम लोग को ये भी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहिए कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हों। तो छोटा सा जो है वो कलमा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। तो शुक्रगुजारी से क्या होता है कि इंसान के अंदर ज़्यादा तस्कीन भी पैदा होती है, और जो है वो इंसान जो है ना गुरूर तकब्बुर से भी बचा रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अंबिया का भी ये तरीक़ेकार था, और जो है वो कि वो हमेशा, और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ। उसने कहा कि लोगों, हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं और हमें हर तरह की चीजें दी गई हैं। बेशक ये अल्लाह का नुमाया फजल है। सुलेमान इस्लाम के लिए जिन और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए थे, और वो पूरे जब्त में रखे जाते थे। एक मर्तबा वो उनके साथ कूच कर रहा था, यहाँ तक कि जब ये सब चूंटियों की वादी में पहुंचे तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान इस्लाम और उसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और इन्हें खबर भी ना हो। और सुलेमान इस्लाम इसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़े और बोले, ऐ मेरे रब, मुझे काबू में रख कि मैं तेरे इस एहसान का शुक्र अदा करता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किया है, और ऐसा अमल साले करूं जो तुझे पसंद आए, और अपनी रहमत से मुझको अपने साले बंदों में दाखिल फरमा ले। तो देखिए कि किस कदर जो है यानी बात बात पर शुक्रगुजारी के परिंदों की बोलियां सिखाई गई। और हम जानते हैं कि सुलेमान इस्लाम को अल्लाह ताला ने क्या जबरदस्त जो है वो चीजें दी थी। और फिर यानी सबसे देखिए इल्म की फजीलत, अंबिया के बारे में भी बार बार इल्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्म जो है वो हासिल करना, ये इंसान के लिए अल्लाह ताला ने जो बेहतरीन दुनिया में नेमत है, वो इल्म बहुत बड़ी नेमत है। इल्म के हसूल के लिए अपनी सलाहियतें लगाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो कुछ हासिल हो उसके लिए हमेशा शुक्रगुजारी, अंबिया का तरीक़ाकार ये है। तीसरी बात यहाँ पे सुलेमान इस्लाम के मामले में भी देखिए कि उनके जो इतने बड़े बड़े लश्कर थे, यानी कि ऐसा तो लश्कर मेरे ख्याल से कि किसी को कभी मिला ही नहीं, जिन्नात से लेकर इंसानों और परिंदों के भी लश्कर, और वो सब के सब क्या है बहुत डिसिप्लिन में रखे जाते थे। ऐसे नहीं था कि वो जो है वो अफरात तफरीत है, बल्कि बेहतरीन तरीके से उनको रखा जाता था, कब किसकी कैसे जरूरत पड़ेगी, और उस तरीके से उनकी ट्रेनिंग और उनका सारा जो है वो, और वो मुस्तकिल जो है हमें मिलता भी है कि वो जायजा लिया करते थे। यानी ये सारी चीजें क्या हैं कि एक अच्छा जो है वो हुक्मरान जो होता है, एक अच्छे तरीके से हुकूमत चलाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है। डिसिप्लिन जो है ये बुनियादी चीज है। कोई भी अदारा हो, कोई भी जो है वो मुल्क है, कोई भी, तो उसमें जो है वो ये सबसे जरूरी चीज है। फिर इसमें एक और उनकी यानी जाहिर सी बात है उनको बोलियां भी सिखाई गई थी। तो वो एक दफा कहीं सफर कर रहे थे, और ये चूंटियों की बात, इसलिए नाम भी जो है ना इस सूर्य का नमल जो यहाँ पे है, ये चूंटी की जो है वो जिक्र आ रहा है, उसी जो है वो दमल चूंटी को कहते हैं। तो ये जो है वो अपने बिलों में जो है वो घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जो है वो सुलेमान के लश्कर जो है तुम्हें वो। और सुलेमान इस्लाम जब जाहिर सी बात है उनकी बात सुनी तो अल्लाह की फौरन आप देखें कि वो इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने उनको रहमत दी थी कि वो सुनते थे तो उनको हंसी भी आई, और उसके बाद फौरन ही अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। तो हमें भी जो है ना कोई भी नेमत हासिल होती है, किसी वक्त भी जो है वो कोई भलाई हासिल होती है, कोई खैर मिलती है, तो सबसे ज्यादा क्या है फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करना। देखिए बड़ी खूबसूरत दुआ है, रब्बे औज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तरदाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। ऐ मेरे रब, मुझे काबू में रख कि मैं तेरे इस एहसान का शुक्र अदा करता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किया है,
اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے ان کی دعا، اور پھر اپنے والدین کو بھی، انسان کے اوپر جو ہے نا وہ والدین کا بڑا حق ہے، تو ہمیشہ جو ہے ان کو بھی یاد رکھنا اور ان کے لیے دعا کرنا، یہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے نیک لوگوں کا یہ جو ہے وہ طرز عمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پرندوں کی بولیاں سلیمان اسلام کو سکھائی گئی تھیں، اور ان کی جو ہے وہ جو آرمی تھی وہ انتہائی جو ہے وہ ڈسپلنڈ آرمی تھی۔ اور یہاں پہ جو یہ جو چوٹیوں کے بارے میں ذکر بھی آ رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ آج جو ہے سائنس کی ترقی سے ہم جو ہے وہ جو کچھ جانتے ہیں چوٹیوں کے بارے میں، ظاہر یہ موقع نہیں ہے تفصیل سے گفتگو کرنے کا، لیکن ظاہر قرآن میں جو بھی ذکر آتا ہے آپ دیکھیے کہ اتنی مطلب بظاہر ایک چھوٹی سی چیز کہ جو ہے وہ اگر جو ہے وہ ہم جو ہے اس کو کچھ حیثیت بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن جو ہے جب اس کا مشاہدہ کیا گیا تو کیا زبردست انکشافات ہوئے کہ جو ہے وہ یعنی اگر چونٹی جو ہے کس کو دیکھا جائے کہ وہ جو ہے وہ کوئی اپنا جگہ جو ہے وہ تبدیل کر رہی ہوتی ہے کبھی، تو اس کا جو نقل مکانی کرنے کا طریقہ کار ہے کہ یعنی دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے چونٹیوں کا کہ پوری فوج ایک قائد کی قیادت میں مارچ کر رہی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جو ہیں وہ رضاکار ہوتے ہیں، اسکاؤٹس کی لائن ہوتی ہے، وہ اپنی معین حدود کے اندر برابر تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں۔ صاف نظر آتا ہے کہ لوگ نگرانی کرنے والے بھی ہیں، کام کرنے والے بھی ہیں، سب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جیسے ہی کہ کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے وہ اپنے حدود کے اندر اس کے جو انچارج ہے اس کو آگاہ کرتے ہیں، اور پھر وہ پورے جو ہے انچارج جو ہے وہ اپنے جو پوری فوج ہے اس کو بچانے کی تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مطلب چونٹی کے بارے میں تو اتنا کچھ ہے کہ وہ جو ہے نا ہم پوری کتاب جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے، اور جو ہے وہ اتنا یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہ حقیقت بھی بیان کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو باتیں بیان کی ہیں کہ انسان غور و تدبر کرے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے وہ جو ہے وہ مخلوقات کو جو ہے وہ دیکھے تو صحیح نا، تو ان سب چیزوں میں کیا ہے کہ پھر انسان کو جو ہے وہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ مطلب ایک ظاہر سی بات ہے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھ کر اس کی ورکنگ کو دیکھ کر ایک تو ہمیں جو ہے کام کرنے کے لیے جو ہے وہ طریقہ کار بھی ملتا ہے، اور جو ہے وہ اللہ کی شکر گزاری اور اللہ کی جو ہے وہ ثنائی، اور اللہ تعالیٰ انسان کے لیے جو ہے وہ حیرانی جو ہے وہ کہ وہ کس رب کی طرف اس کو بلایا جا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کے کس کے پاس جانا چاہیے ہمیں۔ تو انسان کی جو ہے وہ ایمان میں جو ہے نا وہ افزودگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کے رکھے ایمان کے اوپر۔ اور پھر جو ہے وہ یہاں پر جو دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے اب یعنی ایک پرندے کا ذکر آ رہا ہے، ایک اور موقع پر سلیمان السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کہ کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو اب دیکھیے کہ اتنے پرندے کتنے ان کے پورے لشکر تھے، اور اس میں جو ہے وہ ایک پرندہ جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ ان کو علم ہے اور وہ جانتے ہیں اور وہ نہیں ہے، تو ان کو جو ہے وہ اس کی فکر ہے کہ وہ کہاں ہے آخر۔ کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا، یہ ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا، اس کا بہت بڑا تخت ہے، عظیم الشان تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا، اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو، اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے تو یعنی کیا زبردست ڈسپلن سلمان اسلام کا تھا، اور کیا زبردست اسی وجہ سے چیزیں چل رہی ہوتی تھی، تو انہوں نے ایک حدود کو انہوں نے کہا کہ اگر اس نے جو ہے وہ یعنی اس نے اگر کوئی معقول وجہ نہیں دی غائب ہونے کی تو اس کو سزا ملے گی۔ تو یہ جو ہے یہ ڈسپلن قائم رکھنا اور سزا دینا اور یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اور پھر اس نے جو ہے وہ آ کر بتایا، یعنی کہ وہ جو ہے وہ کسی کام سے وہ گیا تھا اور اس نے بہت زبردست جو ہے وہ معلومات حاصل کی ہیں، اور اس نے بتایا کہ ایک عورت ہے جو کہ جو ہے وہ حکمران ہے سبا کی، اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان لوگوں کو ہر طرح کا جو دنیاوی سر و سامان جو ہے وہ دیا ہے، یہاں تک کہ ایک زبردست تخت بھی ہے اس کا، لیکن اس کی قوم اللہ کے بجائے
جو ہے وہ سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں. تو یہ بات قرآن ہمیں بارہا یاد کراتا ہے کہ ہم سب کا دشمن، انسانوں کا دشمن شیطان ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہے کہ اس کو دشمن بناؤ. یہ شیطان ہی کی کارسازی ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں الٹے پلٹے خیالات آتے ہیں، وہ نیکیوں سے جو ہے وہ رک جاتا ہے، وہ جو ہے وہ نیکیاں کرنے کے راستے پر اس کے ارادے کو کمزور کرنے کی کوشش، یہ سب کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور وہ دوسرا جو سب سے یعنی شیطان کا کیا ہے، جس طرح سے آدم علیہ السلام سے ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ ان کو جو ہے وہ خیر خواہ بن کے اس نے جو ہے وہ دھوکہ دیا تھا. تو یہ جو ہے نا یعنی انسان کے برے اعمالوں کو، بری چیزوں کو خوشنما بنا کے دکھانا، یہ اس کا مین جو ہے نا وہ فنکشن ہے. جس طرح سے بہت سارے سوالات ہمارے یہاں بھی آج کل پوچھے جاتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا، کوئی دن منانا ہے، کوئی کچھ ہے. تو بات یہی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں سمجھنا ہے. وقت قیمتی ہے، آج دنیا اس چیز کو مانتی ہے کہ ٹائم از پریشیس. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں بہتری اور بھلائی کس چیز میں ہے، اس کو چننا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسی وقت ہوں گی جب یہ صحیح سوچ جو ہے ذہن میں ہوگی، جو کہ قرآن سے جڑے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. تو وہ جو ہے وہ اور وہ کہہ رہا ہے کہ انہیں شہراہ سے روک دیا ہے، اور وہ جو ہے سیدھا رستہ بھی نہیں پاتے ہیں. اور جو ہے وہ پھر جو ہے وہ یعنی کہ جو ہے کہ وہ سجدہ کو مطلب خدا کو سجدہ کرے، خدا کے فرما بردار بننے کے بجائے وہ جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں جو ہے وہ. تو اب جو ہے دیکھیے آگے جو ہے سلیمان اسلام جو ہے ان کا بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. اور کہا کہ میرا یہ خط لے جاؤ اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دو. پھر الگ ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. ملکہ بولی، اے اہل دربار، میری طرف سے ایک بڑا اہم خط بھیجا گیا ہے. وہ سلیمان اسلام کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میری اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں. انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کرتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں. یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر آتے ہیں. جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان اسلام کے یہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے. تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے. اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف. ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے. ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. سلیمان اسلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنہوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. جو ہی کہ سلیمان اسلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہیں. اور سلیمان علیہ السلام نے انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھو، دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ یہ تیرا تخت کیا ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا ہے. یعنی ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کی سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے. سلمان اسلام نے کہا، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اور اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر ظلم کرتی رہی اور اب میں سلمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں. تو یہ جو ہے وہ جو ہدہد جو ہے اس نے یعنی دیکھیے کہ ان کے جو لشکر میں کیا نظم و ضبط تھا اور کس طرح لوگ کام کرتے تھے. کہ ہدہد جو ہے وہ بھی گیا تو اس نے باقاعدہ معلومات لائی اور وہ ساری معلومات کی بیسس پر جو ہے ایک پوری قوم کے ایمان لانے کا
سبب بنا. تو اتنے زبردست طریقے سے وہ جو ہے وہ کام لیتے تھے وہ اپنے جو ہے نا وہ لشکروں سے جو اللہ نے ان کو دیے تھے. اور جو ہے وہ ایک بات جو یہاں پہ جو ہے وہ آئی ہے کہ جو ہے وہ جو سلمان اسلام کا خط جو صبا کے نام، تو وہ بھی جو ہے وہ دیکھیے کہ شروع ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ. تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جو بھی کام شروع ہو، جو بھی کچھ کیا جائے، تو پہلے جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ابتدا ہو. تو یہ شروع سے جو ہے وہ انبیاء سارے اسلام ہی لے کر آئے تھے، اور اسی لیے ان کا طریقہ کار وہی ہے جو ہمیں جو ہے وہ بتایا گیا ہے. پھر یہاں پہ جو ہے وہ حضرت سلیمان السلام کا جو ہے جو انہوں نے مطالبہ کیا، وہ مطالبہ بھی ان کا کیا تھا؟ جو کہ جو ہے وہ عین حق بات کہ وہ جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری جو ہے وہ اختیار کرو. تو یہ سب سے اہم چیز ہے جو کہ جو ہے وہ سب سے بڑی خیر خواہی جو ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جوڑا جائے. اور پھر ملکہ کا جو ہے، چونکہ ملکہ بہت ذہین تھی اور جو ہے وہ جو ہے وہ بہت سمجھدار بھی تھی. تو آپ دیکھیے کہ وہ جو ہے وہ مشورے سے کام کرتی تھی، یعنی جو اسلامی طریقہ ہے کہ جو ہے وہ ہمیں بھی یہ سکھایا گیا ہے کہ کام جو ہے وہ مشاورت سے کیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے. تو وہ اپنی جو ہے وہ جو اس کے دربار میں جو اس کے لوگ تھے ان سے اس نے مشورہ بھی کیا، اور درباریوں کا بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو بالکل درست بات تھی وہ انہوں نے مشورہ دیا. اور پھر ملکہ نے کہا کہ جو ہے وہ یعنی، لیکن ملکہ نے کیا کہا کہ یعنی اگر آپ فیصلہ کرتی ہیں جنگ کا تو انہوں نے کہا ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن ملکہ نے پھر جو ہے وہ جو یعنی آپ دیکھیے کہ اس کی بصیرت کا کیا حال تھا کہ اس نے کہا کہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ یعنی سیاسی تدبیر اختیار کرتی ہوں تاکہ جو ہے وہ اس جنگ سے بھی بچا جا سکے. اور وہ مصالحانہ جو ہے وہ پالیسی اس نے اختیار کیا. یعنی جو دیکھیے ایک طرف فرعون کو ہم نے پڑھا کہ جو کہ انتہائی سرکش، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ اس کا طور طریقہ کیا تھا. یہاں پہ یہ ملکہ جو ہے اس کا طور طریقہ کیا ہے، یہ پورا جو ہے وہ دیکھیے ایک تقابلی جائزہ موجود ہے. تو جو ہے ملکہ نے جو ہے وہ پھر اپنے یعنی اپنے طور پہ اس نے ایک جو دنیا میں ایک سیاسی تدبیر ہوتی ہے کہ لوگوں کو تحفے کے ذریعے سے جو ہے وہ دل نرم کیے جائیں، اور یہ تو وہ جو ہے اس نے اپنا وہ طریقہ کار اختیار کیا اور وہ بھیجا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سلیمان اسلام کو تو یہ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ جو ہے وہ تو انہوں نے جو ہے وہ پھر شکریہ کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں واپس کیا، اور جو ہے وہ ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ اسلام کا جو ہے وہ پیغام بھیجا. اور جو ہے وہ جب کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ اچھا سلمان اسلام کا بھی طریقہ کار کیا تھا، اپنے لوگوں کے ساتھ دربار لگاتے تھے، باقاعدہ مشورے ہوتے تھے کہ کس طرح چیزیں کرنی ہیں. اور انہوں نے یہ سوچا کہ جو ہے وہ ملکہ کو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ملکہ جو ہے وہ بہت ذہین ہے، تو انہوں نے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا. تو اسی کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کا تخت جو ہے یہاں پر لے آؤ، اور ان کے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایسے لوگ ان کے ساتھ تھے جو کہ جو ہے وہ تخت جو ہے وہ لا سکتے تھے. اسی لیے جو ہے وہ ایک جو یہ جن تھا اس نے کہا کہ میں لے آتا ہوں یعنی مجلس کے برخاست ہونے تک. لیکن پھر جو ہے عالم کی فضیلت جو بار بار بیان ہوئی ہے کہ یہاں پہ بھی ایک آدمی تھا جس کے پاس علم تھا، اور اس نے جو ہے وہ کہا کہ آپ کے پلک جھپکتے ہی، اور یعنی سلمان اسلام نے دیکھا تو تخت سامنے موجود تھا. تو اب یہ جو ہے ان چیزوں کے ہمارے یہاں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان چیزوں کی بڑی کھوج میں پڑھتے ہیں کہ یہ جن کا کیا طاقت تھی، اور یہ عالم جو تھا ان کے پاس کیا تھا، کس قسم کا. دیکھیے اگر یہ چیزیں نفع بخش ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ نفع بخش ہے وہ سب کھول کھول کے بیان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خاص معاملات ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سائنس کسی دور میں ایسی ترقی کر جائے کہ کوئی ایسی جو ہے وہ چیزیں حاصل ہو جائیں، تو جب ہو جائیں گی تو ہو جائیں گی. لیکن اس کی بیسس پر کوئی جو ہے وہ یعنی جنوں کو کوئی لائق سمجھنا یا ان کے پیچھے لگنا یا اس طرح کے علم حاصل کرنے کے پیچھے لگنا، تو یہ جو ہے نا یہ کوئی درست رویہ نہیں ہے. تو جو ہے نا ہم سورہ آل عمران میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کن آیات پہ غور کرنا ہے، اور جو متشابہات ہیں اس سے ہمیں جو ہے وہ بس قبول کرنا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اس کی قدرت تو اتنی بڑی ہے کہ جس کا کوئی تصور ہی ہم کر نہیں سکتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ یہاں پر اس کا ذکر آیا. اور پھر جو ہے وہ سلمان اسلام کا جو ہے یہاں پھر جو ہے یعنی کہ شکر گزاری بار بار ان کی کہ وہ جو ہے وہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ جو تھا، اور وہ اللہ کے شکر گزار جو ہے وہ ہر موقع پر جو ہے وہ رہتے ہیں. اور پھر ملکہ جب آئی ہے تو دیکھیے انہوں نے ملکہ کی ذہانت کو ٹیسٹ کیا. اور جو ہے وہ ٹیسٹ کیوں ہم کرتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی ہم دیکھیے نا تو ٹیسٹنگ جب کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی، میرے ساتھ ایسا کیوں. تو ہم خود تو دیکھیے کہ جو ہے وہ بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں تو ہر وقت کے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم ٹیسٹ کی تیاری کرا رہے ہوتے ہیں. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کیوں ٹیسٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی صلاحیتیں دی ہیں جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا، ہم سست اور غبی پڑے بیٹھے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، ان سے کام لیں.
تو دنیا کی زندگی امتحان ہے. کس چیز کا امتحان ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں بے انتہا صلاحیتیں دی ہیں، اس کو کام میں لائیں اور اللہ کو، اپنے رب کو پہچانیں، اس کے راستے کو پہچانیں اور اپنی صلاحیتوں کو اس میں لگائیں. تو یہ جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے، اور یہ جو ہے ٹیسٹنگ جو ہے نا، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے یہ. تو اسی لیے جو ہے سلمان اسلام نے بھی ٹیسٹ کیا، اور جو ملکہ تھی وہ ذہین تھی، اور اس نے جو ہے وہ پہچان بھی لیا کہ یہ تو جو ہے وہ میرا ہی جو ہے وہ تخت ہے. اور جب اس نے دیکھا کہ یعنی اب وہ ابھی اپنے ملک سے چلی ہے اور اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہ موجود ہے، تو یعنی ظاہر سی بات ہے اس کو اندازہ ہو گیا سلمان اسلام کی. ظاہر ہے پتہ بھی کرتی رہی ہوگی کہ سلمان اسلام کی حکومت کے بارے میں جو اس کو انفارمیشن ملی، کیونکہ ایک ذہین ملکہ تھی. تو اس نے جو ہے وہ فوراً ہی جو ہے وہ اپنے اسلام لانے کا جو ہے وہ اعتراف اور اعلان جو ہے وہ اس نے کر دیا، اور جو ہے وہ سلمان اسلام کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس نے یہ قبول کر لیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت. تو آگے جو ہے وہ تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا من بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك للحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.
وقل الحمد وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ سورہ نمل کا جو ہے آیات ہم لوگ سن رہے تھے، اب اس کا دیکھتے ہیں ترجمہ۔ یہ پہلے ہم نے دیکھا دو صالح جو ہے وہ انبیاء اور ان کی قوم کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جو ہے موسیٰ اسلام کی قوم کا، اور جو ہے وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اب جو ہے یہ غیر صالح جو رویہ اختیار کرنے والے، ان کا ذکر آ رہا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یقیناً وہ دو متقاسم فریق بن گئے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے؟ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے نیک شگون اور بدشگون کا سرشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے۔ ہم بالکل سچ کہتے ہیں، یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی اور جس کی انہیں خبر تک نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ وہ ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ یہ سمود کی قوم کا ذکر آ رہا ہے، اور جو ہے وہ یہ قوم جو ہے ان کا قرآن میں بارہا جو ہے وہ یہ ذکر آیا ہے۔ اور یہ سب کس لیے؟ ایک تو یہ کہ یہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں، یہ سب سے پہلی بات تو مخاطب قریش مکہ کے جو ہے اس وقت جو ان کا رویہ تھا، ان کے لیے بھی یہ بات تھی کہ وہ بھی اپنا رویہ دیکھ لیں کہ وہ جو ہے وہ یہ پچھلی قوم تھی اور ان کے نام سے اور ان کی تاریخ سے کچھ نہ کچھ وہ آگاہ بھی تھے۔ پھر جو کچھ غلط چیزیں بھی ظاہر سی بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ پھیل جاتی ہیں، تو اس کی جو ہے قرآن جو ہے اس کی حقیقت بیان بھی کر رہا ہے۔ تو ایک تو ان کے لیے بھی وارننگ ہے، اور مسلمانوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ پہلے بھی جو انبیاء اور رسول آئے ہیں تو ان کا یہ جو ہے وہ انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی رہی ہیں، انہوں نے بھی یہ چیزیں فیس کی ہیں۔ تو غیر صالح قوم جو ہوتی ہے وہ ان کا یہ رویہ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ ایک بات تو کیا ہے، جلد بازی جو یہاں پہ ہے نا، کہ اے قوم تم کیوں جلدی کرتے ہو برائی کے لیے بھلائی سے پہلے۔ تو جلد بازی جو ہے نا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، جو ہے وہ ہر کام جو ہے وہ اس کو پہلے کوئی بھی بات آتی ہے تو اس کو سوچنا سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک تو بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ یعنی ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سلسلے میں بھی کیا ہے، قریش جو ہے مکہ، وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ جو ہے وہ اس جو دعوت یہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں اس کی جو ہے وہ جڑ ہی کاٹ دی جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ اب وہ جتھے ان کے بن رہے ہیں اور جو ہے وہ سازشیں شروع ہو چکی ہیں۔ تو جو ہے وہ اور یہ جو ہے وہ یعنی ہجرت سے پہلے جو یعنی ان کی ساری سازشیں جو دارالندوہ میں وہ کرتے تھے، اور وہاں بالآخر انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ تو یہ سارا جو ہے یعنی اب جو ہے یعنی قوم جو ہے وہ باقاعدہ جس طرح سے یعنی یہاں پہ بیان ہو رہا ہے صالح علیہ السلام کے ساتھ جو انبیاء کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے مسلمانوں کو تسلی کہ انبیاء کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ جو قوم کے غیر صالح لوگ ہوتے ہیں وہ سازشیں کرتے ہیں، وہ اپنی جو ہے وہ جتھے بازی ان کے خلاف کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس سے روکا جا سکے۔ تو لیکن کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ مفسدین نے جو چال چلی کہ وہ جو ہے انہوں نے سوچا کہ صالح اسلام اور ان کے گھر والوں پہ جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ چڑھ دوڑیں اور ان لوگوں کا معاملہ ختم کر دیا جائے، لیکن جو ہے وہ ان کی چالوں سے ان کو تو اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر اختیار کیا تو ان کی چالوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ وہ جو ہے وہ اللہ کے تدبیر سے تو وہ جو ہے وہ غافل تھے، وہ ان کو علم نہیں تھا اس کا۔ تو یہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی تسلی کا باعث تھا کہ یہ جو ابھی قریش مکہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو ظلم اور ستم اور جو وہ سازشیں کر رہے ہیں دارالندوہ میں بیٹھ کے کہ اس جو ہے وہ دعوت کو جو ہے کس طرح سے اکھاڑ پھینکا جائے، تو وہ ان کے چالیں چلنے دیں، ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہاں پہ تسلی بھی دی گئی ہے اس معاملے میں۔
اب جو ہے یہ یہاں پہ لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سب جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے یہ جو جو ہے نا وہ جو ہومو سیکشولز، یہ جو ہم جنس پرستی کا جو یہ سلسلہ تھا، یہ قوم اس قوم نے سب سے پہلے یہ شروع کیا تھا۔ اور جو آج جو ہے وہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو لوگ جو ہے بڑے، بعض اوقات لوگ صرف اس وجہ سے کہ ارے کیا ایک پرانے طرز زندگی گزارنا ہے، کچھ نیا ہونا چاہیے، تو یہ کچھ نیا نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کہ ہمیشہ ایک نئی چیز اور اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس سے ہم بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، تو یہ کوئی ماڈرن چیز نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پہلے یہ قوم سب سے پہلے جو ہے جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، اور پھر ان کی جو ہے وہ تباہی جو ہے وہ بھی بیان ہو گئی ہے یہاں پہ۔ تو وہ جو ہے ان کے پاس بھی جو لوط علیہ السلام جو ہے انہوں نے ان کو روکا کہ یہ کون سا طریقہ تم نے جو ہے وہ اختیار کیا ہوا ہے، تو ان کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ ان باتوں کا کوئی جواب تو تھا ہی نہیں کہ وہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں آخر اس کی یہ جو ہے اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، یہ کیوں وہ کر رہے ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب آخر میں کیا ہے، جب اس طرح کا وہ ہوتا ہے تو آخر میں یہی کہ یہ جو ہے نکال دو ان کے گھروں سے، اب ان کو اپنے جو ہے وہ بستی سے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جو غیر صالح لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک حربہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کا زور دکھاتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے اونچی جو ہے وہ آوازیں بلند کرتے ہیں، اور جو ہے وہ دھمکی اور جو ہے نا وہ اسے ڈراووں سے جو ہے وہ اپنا کام، تو انہوں نے کہا کہ نکال دو ان کو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو انہوں نے تو کہا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو، اس کے گھر والوں کو، اور بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا۔ تو یہ کیوں جو ہے وہ بیوی کے بارے میں یہاں پہ آ گیا ہے؟ کیونکہ ان کی بیوی جو تھی وہ اپنے قوم کی خیرخواہ تھی، اور وہ جو ہے وہ جو لوط علیہ السلام کے گھر میں جو باتیں ہوتی تھیں وہ اپنی قوم کو جا کے بتایا کرتی تھی۔ تو ایک نبی کے شایع نشان جو تھا وہ یہ نہیں تھا، ان کی بیوی کا منصب بہت اعلیٰ تھا، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا تھا، اور ان کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کی پکڑ بھی زبردست ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا اللہ تعالیٰ وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ہمدرد تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ بھی انہی کے ساتھ کر دیا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، اور بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے لیے جو متنبع کیے جا چکے تھے، یعنی ان کو خبردار کر دیا گیا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنے رویے پر جمے رہے۔ تو یہ جو ہے وہ ان کا پھر انجام جو ہے وہ ہم سب جانتے ہی ہیں، جو یہاں پہ جو ہے وہ ریڈ سی جو میں جو ہے وہ ان کی قوم جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے، ان کی بستی۔ اور اب جو ہے یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے یہ سورہ کا جو ہے وہ تقریباً خلاصہ ہے، اور بڑا خوبصورت انداز ہے یہاں پہ بھی دیکھیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں جو ہے وہ الحمدللہ، سب حمد اللہ کے لیے ہے، اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ بات آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ کہ جو ہے وہ تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ جن کو چنتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے، تو ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ سلامتی ہے۔ تو بڑا جو ہے وہ زبردست جو ہے وہ یہاں پہ دو حقیقتیں جو ہے وہ بیان ہو گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کر کے مطلب چھوڑ نہیں دیا، جس طرح سے مشرک تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے نا مکہ کے لوگ، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، اب جو ہے اللہ تک ہماری بات کیا پہنچے گی؟ تو انہوں نے یہ بت اپنے مرضی سے بنا رکھے تھے کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے تعلق نہیں بیٹھا ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس کے عدل اور اس کی رحمت کی نشانیاں برابر ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور سرکشی کرنے والوں کو بڑی سخت سزائیں بھی اس نے دی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا کا جو ہے وہ نظام جو ہے وہ جب بگڑ جاتا ہے تو ٹھیک بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کی مدد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو کہ جو ہے وہ سرکشی دکھاتے ہیں، اور سارا اقتدار اور اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور جن کی وہ جو ہے وہ پرستش یہ لوگ کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وقت آنے پر وہ اب جو ہے وہ اپنے جو ماننے والے ہیں ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکیں گے۔ تو ایک تو جو ہے وہ یہ بات یہاں پہ آ گئی، تو جو ہے وہ دوسری بات جو یہاں پہ اب آج جو چل رہا ہے آیات، اس میں جو ہے وہ یعنی ایک طرح کا سوال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تو یہ خاص اسلوب ہے قرآن کا کہ وہ جو ہے وہ بارہا یہ آتا ہے کہ ایک سوال جواب کی صورت میں جو ہے نا وہ باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں،
اور سوال کا مقصد جو ہے نا وہ کسی جواب کا انتظار نہیں ہوتا، جواب ہے ہی نہیں ان کے پاس کوئی. تو یہ تو ایک یعنی پورے جوش کے ساتھ جو ہے وہ سوالات ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ کہیں ان کا ذہن جو ہے نا وہ اپنے ذہن کو ہلائیں تو صحیح، مطلب سوچنے کی طرف آئیں تو صحیح. اور جو ہے وہ بغیر جواب کا انتظار کیے سوال پہ سوال ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، تاکہ ان کو جو ہے وہ کوئی ان کے اندر سوچ پیدا ہو، ان لوگوں کو جو کہ جو ہے وہ سچ کو جاننا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جن کے اندر کوئی ضد ہے ان کو تو کسی چیز سے مطلب ہوتا ہی نہیں. تو یہاں پہ وہی اسلوب یہاں پہ آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوالیہ طریقے سے، یعنی بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہیں تھا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ یعنی مشرکین مکہ تو یہ مانتے تھے کہ آسمان زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آسمان سے پانی اللہ تعالیٰ برسا رہا ہے، خوشنما باغ اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی اگر غور سے دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک بیج زمین میں ڈالتے ہیں، تھوڑا سا اس کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں، کیا طرح طرح کے جو ہے وہ پھولوں اور پودے اور یہ سارا کچھ جو ہے، جو اتنا چھوٹا سا کمزور سا اتنا ایک ذرے کے برابر بیج اور اتنا مضبوط طاقتور پورا درخت جو ہے وہ اس میں سے اگانا، یہ کس کی جو ہے وہ طاقت ہے آخر؟ تو ہمارا کیا اس میں رول ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو کہ جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر رہا ہے. اور اتنے تو یعنی کم سے کم سوچنے کی طرف تو ہے. یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرا سوال رکھتے ہیں، کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کر دیے، پہاڑوں کی میخیں کاٹ دی، پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ تو یعنی پہ در پہ سوال، اس کا کوئی جواب ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ کیا اس کا جواب ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی ہے کیا کہ جو ہے وہ. لیکن کیا ہے کہ نادان لوگ جو ہے وہ اکثر لوگ کیا ہیں، نادان ہیں، غور ہی نہیں کرتے، تدبر ہی نہیں کرتے. اور اب ہمارے لیے بھی کیا، دیکھیے جب ہم نے اس کتاب سے ہمارا تعلق قائم ہوا تو ہمیں یہ باتیں سمجھ، ورنہ کیا صبح اٹھ کے جو ہے وہ سورج اور چاند کو نہیں دیکھتے تھے؟ کیا پانی کو نہیں دیکھتے تھے؟ کیا اس وقت یہ خیالات پیدا ہوتے تھے کہ جو ہے وہ یہ اس کو کون بنانے والا ہے اور کیا زبردست یہ چیزیں کام کر رہی ہیں اور کتنا ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں؟ تو اللہ کی کتاب ہی رہنمائی ہے، ہدایت ہے. تو یہ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ یعنی سوالیہ انداز میں یہ پوچھ رہے ہیں بار بار. اور ہم جانتے ہیں کہ زمین جو ہے اس میں کتنے بندوبست ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جس کی وجہ سے ہم چلتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ موقع نہیں تفصیل کا کہ وہ جو ہے وہ کس طرح اللہ نے کشش ثقل بنائی، کس طرح سے پہاڑوں کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے راستے بنے ہیں. اور پھر جو یہ جو ہے وہ دو پانی کے ذخیرے، کھاری پانی اور میٹھا پانی جو کبھی مکس نہیں ہوتے، تو یہ ساری جو فزیکل لاز کا پابند بنایا اور اتنے زبردست طریقے سے وہ سب جو ہے وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. اور یہ سارا تو کون ہے جو ہے وہ یہ کرنے والا آخر؟ تو ان سوالوں کا جواب کیا ہے آخر؟ تو یہ جو ہے نا یہ غور کرنے کی ضرورت ہے نا یہ ساری چیزیں کہ یہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. کیا ہم کسی کا بھی شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، گن نہیں سکتے ہم، اتنا کچھ ہے. سوری. اب جو ہے وہ ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ اب یہ ساری چیزیں ہم بھی غور کریں، ہمارے ارد گرد جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور وہ بھی جو بہت سارے ٹیڑھے میڑھے راستوں پہ نکل چلے ہیں، ان سب چیزوں کا بھی رد ہے کہ جو ہے وہ جو کن چیزوں کی بھائی نوکری ہے، رزق میں کمی ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہے، بیماری ہے، یا کوئی بھی چیزیں ہیں، تو جن کے لیے کن کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس کیا طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کس کے پاس ہے یہ کوئی کچھ بھی. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اس سے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا تر اور برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ تخلیق ساری کی ساری کس نے کی ہے؟ اور کون ہے جو بار بار پیدا کرتا ہے؟ ایک موسم آتا ہے، اس میں پھل پیدا ہوتا ہے، پھر وہ سوکھتا ہے، جو ہے بکھر جاتا ہے، پھر دوبارہ جو ہے وہ موسم آتا ہے اور پھر پھل پیدا ہو جاتا ہے، جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ زندگی رواں دواں ہے. تو پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل پیش کرو نا. ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. یہ سب سے بڑی بات کہ غیب کا علم اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اور ہمارے یہاں تو جناب ہر جو ہے وہ محلے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ جو ہے وہ کل کی کہانیاں سنا رہے ہیں.
تو नाउज़ु बिल्लाह किस किस्म चीजों में पड़े हुए हैं। और वो किसी को इल्म है कि कब उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत का इल्म ही इन लोगों से गुम हो गया है, बल्कि ये इसकी तरफ से शक में। असल बात क्या है, आखिरत का यकीन नहीं है, बल्कि ये उससे अंधे हैं। ये मुनकरीन कहते हैं क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो चुकेंगे तो हमें क्या वाकई कब्रों से निकाला जाएगा? ये खबरें तो हमको बहुत दी गई हैं, पहले हमारे आबा अजदाद को भी दी जाती रहती थी, मगर ये सब बस अफसाने ही अफसाने हैं जो अगले वक्तों से हम सुनते चले आ रहे हैं। कहो जरा जमीन में चल फिर कर देखो तो सही कि मुजरिमों का अंजाम क्या हो चुका है। और ए नबी सल्लम, इनके हाल पर रंज ना करो, ना इनकी चालों पर दिल तंग हो। यानी आप देखिए कि आप इस्लाम को अल्लाह ताला तसल्ली भी देते जा रहे हैं, और मुजरिमों को भी जवाब यानी कि जो है वो उनका अंजाम यानी पीछे मिसाल अल्लाह ताला ने दे दी कि जिन कौमों ने रसूल की दावत को झुटलाया उनका अंजाम तुम्हारे सामने है। तुम उनके खंडरों से गुजरते हो, देखते भी हो। और आप इस्लाम को भी अल्लाह ताला ने कहा कि जो है वो इनकी चालों पर आप दिल तंग ना हो। क्यों? आप इस्लाम बहुत घुटते थे ना, सबसे ज्यादा क्या आप इस्लाम को ये एहसास होता था कि मैं सही तरीके से शायद दावत पेश नहीं कर पा रहा हूँ, कि इतनी सच्ची और सीधी बात ये लोग, जाहिर सी बात है उनको तो ये यकीन था कि अल्लाह का कलाम तो इतना शानदार है, तो उनको अपने पर तो अल्लाह ताला उनको इसीलिए बार बार तसल्ली भी देते हैं कुरान में। अब हम ये देखते हैं कि वो जो है वो कहते हैं ये धमकी कब पूरी होगी अगर तुम सच्चे हो? कहो क्या अजब कि इस अजाब के लिए जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो, इसका एक हिस्सा तुम्हारे करीब ही आ लगा हो। हकीकत ये है कि तेरा रब तो लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। बिलाशुबा तेरा रब खूब जानता है जो कुछ उनके सीने अपने अंदर छुपाए हुए हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। आसमान और जमीन की कोई पोशीदा चीज ऐसी नहीं है जो एक वाज़ेह किताब में लिखी हुई मौजूद ना हो। ये वाकया है कि कुरान बनी इसराइल को अक्सर उन बातों की हकीकत बताता है जिनमें वो इख्तिलाफ रखते हैं। तो यानी बनी यहाँ पे ये बात आ रही है कि दावत दीन जो है वो अहले किताब को देने के लिए भी एक जो है यानी कायदा यहाँ पे बताया गया है कि वो जो है बहुत सारी ऐसी बातें, यानी हम जानते हैं ना, आज तो ये चीजें ज्यादा वाजे हैं कि अहले किताब का हाल क्या है। उनके यहाँ भी पचासों फिरके बन गए हैं, उनके यहाँ इंजील के 50 नुस्खे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते। तो ये सारी चीजें जो उनके यहाँ सबब हैं इख्तिलाफात का, ये कुरान उन इख्तिलाफात की भी सही सही बात जो है वो बताता है। तो ये जो है वो उनको ये बात बताने की जरूरत है कि जिन चीजों में तुम उलझे हो, तुम्हारी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बाइबल हैं, उनमें अलग अलग जो है वो बातें बयान हुई हैं, और जो आपस में तुम्हारा इख्तिलाफ है उन सब चीजों का सही हकीकत कुरान जो है वो पेश कर रहा है। और ये हिदायत और रहमत है, लेकिन किसके लिए? ईमान लाने वाले। यकीनन इसी तरह तेरा रब उन लोगों के दरमियान भी अपने हुक्म से फैसला कर देगा, और वो जबरदस्त और सब कुछ जानने वाला है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन तुम सरी हक पर हो। तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, ना उन बहरों तक अपनी पुकार पहुंचा सकते हो जो पीठ फेर कर भागे जा रहे हो, और ना ही अंधों को रास्ता बताकर भटकने से बचा सकते हो। तो अब ये भी एक बहुत जबरदस्त बात यहाँ पे अल्लाह ताला ने बता दी है कि अल्लाह के दीन की बात, सही बात को कबूल कौन करता है। यानी इंसानों के दरमियान ये चीजें जो है ना दीन की दावत देने के लिए बड़े गौर तलब हैं कि इसको ये जो है वो समझना हमें चाहिए कि एक तो वो लोग हैं जो कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। उन्होंने तहैया किया हुआ है कि वो जो है वो अरे एक मौलवी ये कहता है, एक ये कहता है, एक वो कहता है, अरे छोड़ो भाई हमको पता है हमें क्या करना है। तो ऐसे लोगों को बात नहीं बताई जा सकती, इसलिए कि वो सुनने का उनका इरादा ही नहीं है। उन्होंने तो जैसे मुर्दे हैं ना कि वो सुनना ही नहीं चाहते, उन्होंने अपना रवैया वही रखा हुआ है। दूसरी चीज जो है वो लोग जो कि सोचते हैं कि अरे अगर दीन की बात सुनने लगेंगे करेंगे तो कहीं हमारी जो है ना वो बहुत सारे काम हमें छोड़ने ना पड़ जाएं, हमें बहुत सारी चीज हम गलत सलत हम कर रहे हैं कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए। तो अपना एक उन्होंने नजरिया बना रखा है, और वो जो है वो पीठ फेर कर जो है वो भागे जा रहे हैं भाई कुरान वगैरह से जो है ना वो हम वो क्या हम सुनेंगे फलाने। तो इस तरीके से जो लोग पहले ही फैसला कर लेते हैं किसी किस्म का, उन जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर दीन की बात का कोई असर नहीं होता। और फिर कौन लोग सुनते हैं यहाँ भी बता दिया, तुम तो अपनी बात उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं और फिर फर्मा बरदार बन जाते हैं। यानी वो लोग जो कि हक को जानना चाहते हैं, जिनके अंदर ये ख्वाहिश है कि सही क्या है, हमें सही रास्ता इख्तियार करना है, हमें अपने आबा अजदाद के रास्ते पर नहीं चलना है, हमें सुनी सुनाई बातों पर नहीं चलना है, बल्कि हक क्या है, दुरुस्त क्या है। तो जब इस तरह की जिसकी सोच होती है वही लोग सही मानों में इन बातों को जो है वो अल्लाह की बात को तस्लीम करते हैं और वो जोड़ते हैं। और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त उन पर आन पहुंचेगा तो हम उनके लिए एक जानवर जमीन से निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं करते थे। अब ये जो बात है ये जो है वो आखिरत का एक जो है यहाँ पर निशानी आ गई है।
ہم لوگ کے یہاں تو بہت ساری نشانیاں لوگوں نے بنا رکھی ہے نا اپنے جو ہے وہ، اور ہر چیز عقیدے میں شامل ہو جاتی ہے. اگر تم اس پہ یقین نہیں کرتے، یہ تمہارا عقیدہ نہیں ہے، تو تم جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو. عقیدہ دیکھیے ان سب چیزوں کو جو ہے نا، جو بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں، جو بہت ساری باتیں لوگوں کی جو ہے وہ ہیں، وہ سب چیزوں کا تعلق عقیدے سے نہیں ہوتا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ جو ہمیں قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان. یہ ساری چیزیں جو صحیح معنوں میں جو مذہب ہے، وہ یہاں پر جو قرآن میں ہمیں بتا رہا ہے. اب رہ گئی بات کہ کچھ ایسی پیشن گوئیاں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ، یہ چیزوں کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو بھی جو ہے نا ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. یہاں پہ آخرت کی نشانی جو قرآن میں ہمیں ملتی ہے، اس میں سے یہ دیکھیے ایک دعوت العرض کا ہے، لیکن اس کی بھی صحیح حیت کیا ہوگی، یہ جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں جو کہ جو ہے وہ کہ یعنی جب آخرت کا وقت قریب ہوگا، اس وقت جو ہے یہ ایک جانور زمین سے جو ہے وہ آئے گا، جو کہ جو ہے وہ ہر ایک سے بات کرے گا. اور جو ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت پر یقین نہیں کرتے تھے، جن میں قیامت کے آنے اور برپا ہونے کی خبریں دی گئی تھی. تو اب وہ ان کا وقت آ چکا ہے. تو یہ جو ہے وہ یہ جانور جو ہے وہ اپنے کلام جو ہے وہ نقل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کلام کی حکایت جو ہے وہ بیان کرے گا. تو یہ جو ہے وہ ایک آخرت کی جو ہے یہاں پر نشانی جو ہے وہ بیان ہوئی ہے. اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ ہی نہ کیا تھا. جب تک قرآن کے قریب نہیں آئیں گے، غور تدبر نہیں کریں گے، آخر کیسے سمجھیں گے صحیح اور غلط کو. اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی کس لیے؟ کہ اس کی آیات پہ غور کیا جائے، تدبر کیا جائے. خالی زبانی جو ہے وہ حفظ کر کر کے اور جو ہے وہ اتنے قرآن اور اتنے قرآن مطلب ختم کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں. آخر کیوں نہیں سوچتے کہ ان کی حالت بدل کیوں نہیں رہی ہے، جبکہ قرآن حفظ بھی کیا ہوا ہے، دل میں اترا ہوا ہے، ہر وقت قرآن کا دورہ بھی ہو رہا ہے. تو بات یہ کہ جو قرآن کی سب سے اہم چیز ہے، جو قرآن بار بار ہمیں کہتا ہے افلا تعقلون افلا یتدبرون افلا تتفکرون، تو پھر اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو پھر کیسے ہوگا؟ اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے. کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی، دن کو ہم نے روشن کیا؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. آج تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا، اور کہ جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے، وہ خوب جانتا ہے تم لوگ کیا کرتے ہو. جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے. اللہم جعلنا منہم، یا رب ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کر دیجئے یا رب. اور جو لوگ برائی لیے ہوئے آئیں گے، ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا، اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے اختیار کرے گا، جو گمراہ ہوا اس سے کہہ دو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے. اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو. بار بار آ رہا ہے کہ اللہ کسی چیز سے بے خبر نہیں، اللہ غیب سے بے خبر نہیں، کوئی اللہ کے سوا غیب نہیں جانتا، دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے. تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے مسلم بن کر رہیں، اور قرآن کو جو ہے نا یعنی یہاں پہ پڑھ کر سنانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اور یہ قرآن کو پڑھنا سننا یہی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. اور جو پھر اس کو سننے کے بعد اس کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ جو ہدایت اختیار کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے ہدایت ہے. قرآن کا سننا سمجھنا پڑھنا صرف ہمارے اپنے لیے ہی نفع بخش ہے، کسی دوسرے کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جو ہے وہ قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کتاب سے جڑے رہنے کی، جمے رہنے کی، اس کے بہترین پہلو کو سمجھنے اور اس پہ بہترین طریقے سے عمل پیرا ہونے کی۔ آمین۔ سورہ نمل الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی۔